الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین کا کتب احادیث میں روایات اور احادیث کو ذکر کرنے کے حوالے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو بعض مقامات پہ مختصر اور اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں اور ایک حدیث کو دوسرے محدثین تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی محدث ایک حدیث کو اجمالاً یا مختصراً ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس محدث نے حدیث کو چھپا لیا یا اس نے حدیث کے اندر کوئی خیانت برتی، بلکہ حدیث کو مختصر بھی بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ حدیث کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کے بعد ہوتا ہے کہ یہ جو روایت اور حدیث ہمارے زیر بحث ہے یہ تفصیلاً کن کن الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر اور راویوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ کس کس انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے اور تقریباً تمام محدثین سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ حدیث کو مختصر بھی بیان کرتے ہیں اور تفصیل سے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ رفع الیدین کے حوالے سے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 737 نمبر حدیث حضرت مالک ابن حویرث سے امام بخاری لے کے آئے۔ حدیث مختصر ہے، اجمالی ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ امام بخاری جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے حدیث کو لے کے آئے کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا نماز کے شروع میں، لیکن کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اس کا ذکر مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے 737 نمبر حدیث کے اندر، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے، اور انہی حضرت مالک بن حویرث کی حدیث کے اندر ہی ہے ایک دوسرے طریقے کے اندر۔ امام مسلم اسی حدیث کو لے کے آئے صحیح مسلم میں 865 نمبر، تو امام مسلم نے اس حدیث کو امام بخاری کی بنسبت قدر تفصیلاً بیان کیا اور اس میں ایک چیز یہ بیان کی کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا ہے۔ امام بخاری نے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانے کا تذکرہ نہیں کیا مالک ابن حویرث کی حدیث کے اندر، جبکہ اس حدیث کے اندر ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن امام بخاری نہیں لے کے آئے، امام مسلم لے کے آئے 865 نمبر حدیث۔ اچھا، یہ جو امام مسلم 865 نمبر لے کے آئے ہیں یہ صحیح بخاری کی بنسبت تو اس میں تفصیل ہے، لیکن مکمل تفصیلی حدیث یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیل سنن نسائی کے اندر امام نسائی اس حدیث کا ایک طریق لے کے ہے، اس کے اندر موجود ہے 1085 نمبر۔ یہ میرے پاس سعودی عرب ریاض سے چھپا اور نسخہ ہے ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ، اس میں 1085 نمبر ہے، بعض نسخوں میں 1082 نمبر اور بعض میں 1086 نمبر اس روایت کا ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ یہ تفصیلی حدیث ہے، حضرت مالک ابن حویرث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کیا تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب سجدوں سے سر اٹھایا تب بھی رفع یدین کیا، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی لو کے برابر ہو گئے۔ اب یہ مکمل حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر صرف رفع الیدین کا ذکر ہے، ہاتھوں کو اٹھایا شروع میں، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت، نہ تو تیسری رکعت کے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، نہ سجدے جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، نہ سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، اور نہ ہی اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا. اٹھانے کا ذکر ہے, ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا شروع کے اندر ذکر موجود نہیں ہے. امام مسلم لے کے آئے تو اس میں مختصر, وہ بھی صحیح بخاری کی بنسبت و تفصیل ہے, لیکن سنن نسائی کی بنسبت اس میں اختصار ہے. اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے, لیکن تیسری رکعت کے شروع کے اندر رفع الیدین کرنے کا اس میں بھی ذکر موجود نہیں ہے, اور اس روایت کے اندر ہے بھی نہیں ہے, نہ بخاری کے اندر, نہ مسلم, نہ سنن نسائی کے اندر. ہاں البتہ یہ ہے کہ سنن نسائی کے اندر یہ ہے کہ رکوع جاتے بھی رفع الیدین کیا, رکوع سے اٹھتے وقت بھی, اور سجدے جاتے وقت بھی رفع الیدین کیا, اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا. یہ مکمل تفصیلی حدیث سنن نسائی کے اندر 1085 نمبر موجود ہے. اب اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جب تک ہم حدیث کو تفصیل کے ساتھ اس کے تمام طرق کو نہ دیکھ لیں, ہم رزلٹ اور نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا جس طرح مرزا جیلمی محدثین کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے احادیث کے اندر الفاظ کو چھپایا. اب مرزا جیلمی اس مقام پہ کیا کہے گا؟ کیا اپنے اس بیان کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم کے اوپر یہ الزام لگائے گا کہ انہوں نے حدیث کو چھپایا؟ جس طرح کہ مرزا جیلمی کئی مقامات پہ امام بخاری کے حوالے سے یہ کہہ چکا ہے کہ امام بخاری نے یہاں الفاظ کو چھپا لیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. تو بخاری کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری ذرا شرمیلے مزاج کے تھے, انہوں نے اس کو سکپ کر دیا, صرف کہا کچھ تو کہا تھا نا. جب امام بخاری کو کسی راوی نے حدیث بتائی ہے تو اس نے آدھی کہانی تو نہیں بتائی نا, ٹھیک ہے. تو یہ محدثین کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے, کہیں وہ فلاں فلاں کر کے نام ہائیڈ کر دیتے ہیں. ظاہر ملوکیت کا دور ہے, جان بھی بچانی ہوتی ہے. پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا, جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا. تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے, دوسری جگہ آ جاتی ہے. یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے, ریالٹی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں, کیا معاملات ایسے ہوں. تو مولانا اسحاق صاحب نے پہلی دفعہ میرا دماغ کھولا. اس کے بعد جب میں نے بخاری مسلم کی احادیث کو کرٹیکلی واچ کیا تو مجھے نظر آیا کہ واقعی یار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کمزوری دکھائی ہے سب نے, چاہے وہ حکمت کی وجہ سے دکھائی, چاہے وہ انہوں نے اس وقت حکومتی جبر سے بچنے کے لیے دکھائی, یا انہوں نے پبلک پریشر کی وجہ سے دکھائی. واللہ عالم, ہم ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے, لیکن بہرحال کام تو ڈلا ہے. امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد کے حوالے سے مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے الفاظ کو چھپا لیا. چڑ کھاتا تھا. یہی بےایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا. ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بےایمانیاں ہوئی ہیں. ہم ان اماموں کو نہیں کہتے, ہو سکتا ہے کاتبین نے کی اور بعد کو مولوی بن گیا ہوئے بیچ. اب آپ سنیے کہ سنن ابی داؤد میں فلاں فلاں, یہ فلاں فلاں, یہ پہلے تو سنن ابی داؤد دارالاسلام کی کلوز کریں گے فرام بھائی, یہ دارالاسلام کی میرے فرام میں کار کو چھاپی مکتب شاملہ میں فلاں فلاں کو ملے گا, اس میں ملے گا. اور جب ہم یہ فلاں فلاں نکالنا شروع کرتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں فلاں ٹنگ وہ تو دستا ہے کہ ایک کام ہوا ہے کتاب کاتبین نے کیا. میں نہیں کہتا امام داؤد نے کیا, البتہ 275 میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا. پر یہ فلاں فلاں, اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگا ہوں. اور امام ترمذی کے حوالے سے مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ امام ترمذی کے اوپر حنفیت غالب آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا. پھر ان کے حوالے سے مرزا جیلمی نے کوئی اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں. تو محدثین کے اوپر مرزا جیلمی نے یہ بات کی ہے کہ محدثین وہ احادیث کو چھپا لیتے تھے, الفاظ کو چھپا لیتے تھے. بحمدللہ ہمارا محدثین کے اوپر اعتماد ہے, ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ وہ احادیث کو چھپا لیتے تھے. یہ ایک محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ اختصاراً ذکر کر دیتے تھے. ایک مقام پہ ایک طریق کو مختصر ذکر کر دیا اور دوسرے محدث نے اس کو تفصیلی ذکر کر دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ اختصار آ گیا تو بس اسی پر اکتفا کریں گے, نہیں, تفصیلات دیکھیں گے, اس کے تمام طرق کو جمع کریں گے. اب سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو طریق ہے سنن نسائی کے اندر 1085, اس سے رفع الیدین کا ثبوت ہوتا ہے رکوع کے وقت اور سجدے کے وقت, یعنی سجدے جاتے بھی اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود ہے. مرزا جیلمی رکوع کے وقت رفع الیدین نہ کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا نعوذ باللہ دشمن قرار دیتا ہے, اور نہ جانے حنفیوں کے خلاف کس طرح کی زبان
استعمال کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سجدے کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، مرزا جلمی کیا ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قرار دے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا ان کے بارے میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دے گا؟ کیونکہ مرزا جلمی کے جو بھائی ہیں غیر مقلدین وہ تو سجدے کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، اور مرزا جلمی کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ بھی سجدے کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، جبکہ مرزا جلمی یہ خود مانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کے وقت رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ کیا دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے آپ قائل ہیں اور آپ کرتے ہیں؟ جی میں قائل بھی ہوں اور کر بھی لیتا ہوں، لیکن یہ رفع الیدین جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ والا نہیں ہے، کبھی آپ نے کیا کبھی چھوڑ دیا، اور ہم بھی کبھی کبھار کرتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس رفع الیدین کے اوپر وہ سختی نہیں ہے۔ سختی والے وہ 4 رفع الیدین ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، 3 ہو گئے، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا سٹارٹ بھی رفع الیدین سے کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کرنا اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اب مرزا جلمی سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مرزا جلمی نہ کرنے کا ثبوت پیش کرے۔ ہمارے پاس تو نہ کرنے کا ثبوت الحمدللہ تعالیٰ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب کی حدیث ہے، خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس جو عمل ہے وہ جو ہے نا وہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پہ رفع الیدین کرنا ترک فرما دیا۔ ہمارے پاس تو ترک کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موجود ہے۔ مرزا جلمی جب یہ مان گیا کہ کرنا بھی ثابت ہے، سجدہ کے موقع پر کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، اب سوال یہ کہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کرنا حضرت مالک بن حویرث کی حدیث سے ثابت ہے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدے کے موقع پر رفع الیدین چھوڑنا مرزا جلمی پر ہمارا قرض ہے، اس کو ثابت کرے گا۔ جب یہ کہتا ہے نا کہ رفع الیدین کا دوام ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر وقت تک ثابت ہے، آخر وقت تک ثبوت کہاں سے پیش کرتا ہے؟ حضرت مالک ابن حویرث کی حدیث سے۔ تو مالک ابن حویرث کی حدیث سے تو سجدوں کے وقت بھی ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدوں کے موقع پر بھی آخر وقت تک ثابت ہوا۔ تو اب مرزا جلمی یہ کس بنیاد پہ کہتا ہے کہ کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے؟ جو نہ کرنے والا مسئلہ ہے نا وہ مرزا جلمی نے ثابت کرنا ہے کہ نہ کرنے کا ثبوت مرزا جلمی کے پاس کون سا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ تعالیٰ ثبوت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جامع ترمذی کے اندر 257 نمبر اور سنن نسائی کے اندر 1026 نمبر، ناصر الدین البانی نے ترمذی والی حدیث کو بھی صحیح قرار دیا طریق کو، اور سنن نسائی والی کو بھی صحیح قرار دیا، اور سنن ابی داؤد میں 748 نمبر ہے، اس کو بھی ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی؟ تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے اول مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین نہیں فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بڑے عالم صحابی ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے اس صحابی کا ہمیں تذکرہ سنائیں جن کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم ان سے دین کا علم سیکھیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ پہلا نمبر حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ حضور کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اب جب ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے روایات اور احادیث کو دیکھتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صحابہ کی بھی کیٹیگریز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین،
خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بڑے علماء اور فقہا مجتہدین صحابہ ہیں ان کی روایات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ضبط اور اتقان اور ان کے علم کی بنیاد پہ، ان کے اجتہاد اور فقاہت کی بنیاد کے اوپر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اگر حضرت مالک بن حویرث، وائل بن حجر، عبداللہ بن عمر کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یقیناً یہ تمام ان صحابہ سے فائق اور ان سے علم میں اور ان سے فقاہت میں اور اجتہاد میں وہ برتر و بالا ہے۔ اسی لیے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب حضرت وائل بن حجر کی حدیث رفع الیدین کے حوالے سے بیان کی گئی تو امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام دارقطنی اس روایت کو لے کے، امام ابو جعفر محمد بن سلامہ طحاوی شرح معانی الاثار میں اس روایت کو لے کے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وائل ابن حجر نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو رفع الیدین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ امام ابراہیم نخعی تابعی صحابہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جن تابعین نے صحابہ سے نماز کا طریقہ سیکھا، حضرت سیدنا مولا علی سے نماز کا طریقہ سیکھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے نماز کا طریقہ سیکھا، وہ بھی انہی احادیث کے مطابق رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں۔ یہ سند صحیح سے المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 2461 نمبر روایت موجود ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف شروع میں کرتے تھے، باقی نہیں کرتے تھے۔ جنہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نماز سیکھی، اور خود مولا علی کا اپنا عمل یہ ہے۔ صحیح سند سے 4 راوی اس سند کے اندر موجود ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل موجود ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وقی سے، وقی ابو بکر ناشلی سے، اور ابو بکر ناشلی عاصم بن کلیب سے، عاصم بن کلیب بن شہاب اپنے والد سے۔ کلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں 2469 نمبر روایت ہے، مجاہد بلکہ امام اسود تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کا عمل بھی، اور عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث میں نے جامع ترمذی، نسائی اور سنن ابی داؤد سے بیان کی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ انہوں نے بیان کیا، اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی کہا ہے اور اسی کو لیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے کثیر اہل علم صحابہ، غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے کثیر، غیر واحد، کثیر صحابہ اور اہل علم صحابہ اسی کو لیتے ہیں۔ اور ان کثیر اہل علم صحابہ میں سے سیدنا مولا علی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات بھی شامل ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے، انہی دلائل کی بنیاد پہ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث اور حضرت مولا علی کا عمل، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل، اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کہ تابعی میں ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے، صحابہ سے حدیث سننے والے، اور امام و دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف، دونوں بڑے اماموں کا موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے، صرف شروع میں کرنا، باقی مقام پہ نہیں کرنا۔ اور یہ جو روایت ترک رفع الیدین کی ہیں یہ راجح ہیں۔